کہ تم کس کو منزل بنا کے سفر کر رہے ہو، اللہ یا ضرورتیں یا شہوتیں یا حاجات یا خواہشات یا دکان یا کاروبار یا زراعت یا تجارت یا سیاست یا حکومت یا اپنی ناموری یا شاہزوری، کسے قبلہ بنایا ہے؟ کس کے لیے دن رات جیتے ہو اور آہیں بھرتے ہو اور آنسو بہاتے ہو؟ وہ کون ہے؟ اگر وہ اللہ ہے تو ہمارا سفر منزل کی طرف ہے، اگر وہ اللہ نہیں ہے تو ہم بھٹک چکے ہیں۔ جاؤ راستہ پوچھو قبل اس کے کہ زندگی کی شام ہو جائے اور چارپائی پہ اٹھا دیا جائے۔ ابھی تو جنازہ پڑھ کے روانہ کیا ہے اور ابھی مٹی کے ڈھیر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ از فاطمہ کو قبر میں اتارتے ہوئے حضرت علی نے یہ اشعار پڑھے تھے، ذکرت ابا اروا فبت کأننی برد الہموم الماضیات وقیل ان افتقادی احمد ان افتقادی فاطمة بعد احمد دلیل على الا يدوم خلیل لكل اجتماع من خلیلین فرقة وكل الذي قبل الممات قلیل وان انقطعت يوما من العيش مدتي فإن غناء الباقیات قلیل۔ ہاں کیا کہہ رہا ہے؟ فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اے مجھے آج پتا چل گیا لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ، ہر ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، ہر ساتھ چھوٹ جاتا ہے، ہر سنگ وہ ٹوٹتا ہے۔ ہاں ایک اللہ کو بقا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی دھوکے کی ہے۔ میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے نبی کو قبر میں اتارا، آج میں نے فاطمہ کو قبر میں اتارا۔ میرے اوپر یہ بات کھل گئی کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور یہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ میں بھی زیر زمین چلا جاؤں گا اور میں بھی مٹی میں دبا دیا جاؤں گا۔ پھر ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ مسئلہ تو تب حل ہوگا جب اللہ راضی ہو جائے، جب اللہ راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں میں ایک ہی بات کو دہرائے جا رہا ہوں۔ اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو کامیابی، اللہ کو پا لینا کامیابی سمجھو، اللہ کو کھو دینا ناکامی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا راضی ہونا سب سے آسان رکھا ہے۔ ماں کو منانا اوکھا کام، بیوی کو منانا مشکل، باپ کو منانا مشکل، بھائی دوست یار منانے مشکل۔ اللہ کو منانا آسان ہے۔ پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی اس کی مان کے چلو۔ ایک چھوٹی سی صورت میں 4 باتیں اس نے کہی ہیں، یہ 4 باتیں کر لو تو میں تم سے راضی ہوں، یہ 4 باتیں کر لو تو میں تمہارا ہو گیا، تمہارے سارے گناہ معاف۔ میں قربان جاؤں اپنے خالق، اس مالک اور رازق، اس کریم، اس جلیل، اس رحمان، اس رحیم اللہ پر۔ کیا اللہ ہے، کیا خالق ہے، کیا مالک ہے۔ میرے نبی روزانہ اللہ کو کہتے تھے انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغي وارأف من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك۔ میرے مولا تیرے سوا کوئی نہیں جسے یاد کروں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے سر جھکاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کو مدد کے لیے پکاروں، تیرے سوا کوئی نہیں جو ہر وقت کا حاضر باش ہو، تیرے سوا کوئی نہیں جو موت سے پاک ہو، تیرے سوا کوئی نہیں جو زوال سے پاک ہو، زوال سے پاک، موت سے پاک۔ خزانے بھرے ہوئے، سائل زیادہ ہوں خوش ہوتا ہے۔ میرے دروازے پہ 4 سائل آ جائیں میں پریشان ہو جاتا ہوں، کسی سے بدتمیزی کرتا ہوں، کسی کو دھکا دیتا ہوں، کسی کو کہتا ہوں کسی کو گھر میں کوئی نہیں ہے اور میرا رب وہ ہے، اس کے در پر سائل نہ آئیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا مجھ سے مانگتے کیوں نہیں؟ وہ مجھ سے مانگو کہ میں تمہارے مانگنے پہ خوش ہوتا ہوں۔ وہ مہربان اللہ جب ایک بندہ اس کے دربار میں توبہ کرتا ہے تو میرا اللہ صرف اتنا نہیں کرتا کہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، جب وہ توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ میرے بندے نے جتنے گناہ کیے تھے سب کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو۔ کمال ہے، عجب کہ جتنے گناہ کیے سب کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو۔ ایسا رب کوئی آئے گا؟ اگر اللہ کو چھوڑنا ہے تو پہلے اس جیسا ڈھونڈو،
اگر اللہ کو چھوڑنا ہے تو اس جیسا ڈھونڈو، اور اگر کوئی نہ ملے اور نہیں ملے گا، میرا رب کہتا ہے هل تعلم له سمیا، هل تعلم له سمیا، هل تعلم له سمیا، ہے کوئی تیرے رب جیسا، ہے کوئی تیرے رب جیسا، ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ میرے بھائیو، توبہ 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 اللہ کے دربار میں آدمی کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے، وہاں تک لے جاتی ہے کہ ساری زندگی کے گناہ معاف، اور معافی کے بعد سارے گناہ نیکیوں میں بدل گئے۔ 4 کام اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو کر، میں تو اس سے راضی، پچھلی پہ توبہ کر، 4 کام شروع کر دے۔ اس کو اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا، والعصر، مجھے زمانے کی قسم شجاباد والو، مجھے زمانے کی قسم۔ اللہ کو قسم کی ضرورت ہے، کیوں قسم اٹھائی ہے؟ کیا اللہ نعوذ باللہ اللہ کے کلام میں کوئی شک ہے؟ لا ریب فی، لا ریب فی، لا ریب فی کا نغمہ گونج رہا ہے، صدا گونج رہی ہے، پھر میرا اللہ کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ اللہ کے کلام میں شک نہیں، ہمیں شک پڑا ہوا ہے۔ ہمارا شک دور کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے والعصر، میرے بندو شجاباد والو، مجھے زمانے کی قسم، او میری مانو، میں سچ کہہ رہا ہوں، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان ناکام ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ ان الانسان، الف لام، ساری آدم کی نسل ناکام، لفی، فی کا لفظ ناکامی کو ایک سمندر بتا رہا ہے، انسانیت کو ایک کشتی بتا رہا ہے، اور ایک بڑی خوفناک تشبیہ ہے کہ انسانیت کی کشتی ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہی ہے۔ یہ ناکامی جہنم ہے، یہ ناکامی آگ ہے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ یہ آگ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده یا عباد فاتقون۔ اوپر آگ، نیچے آگ، بستر آگ کا، چادر آگ کی، دیواریں آگ کی، چھت آگ کی، ستون آگ کے، اس انسان کا کیا حال ہوگا جو اس میں جلے گا، پگھلے گا، بنے گا۔ لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مر سکے نہ جی سکے، یہ ناکام ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا ناکام ہو گئی، ساری دنیا ناکام۔ تو سوال ہوا یا اللہ کوئی بچا بھی ہے؟ یا اللہ کوئی بچا بھی ہے کہ سارے گئے؟ نہیں، اللہ نے کہا ہاں کچھ بچ گئے، 4 کام کرنے والے بچ گئے، 4 کام تم کر لو تو بچ گئے۔ کون سے میرے مولا؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان کی شرط لگانے سے سارے کافر ناکام ہو گئے، کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، عمل کی شرط لگانے سے سارے ایمان والے ناکام ہو گئے۔ وتواصوا بالحق، تیسری شرط، جنہوں نے دعوت کا کام کیا، حق کی دعوت دی، تبلیغ کا کام کیا، پتہ چلا یہ دعوت کا کام یہ مولانا الیاس صاحب نے نہیں دیا، اس نے تو یاد دلایا، یہ کام میرا اللہ ہمیں دے رہا ہے، میرا اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے اگر پورے نمبر لینے ہیں، کامیاب ہونا ہے تو تبلیغ کا کام کرنا پڑے گا۔ وتواصوا بالحق، تبلیغ کی شرط لگانے سے عمل والے بھی ناکام، عمل والے بھی ناکام۔ وتواصوا بالصبر، چوتھی شرط لگانے سے تبلیغ والے بھی ناکام، تبلیغ والے بھی ناکام۔ چوتھی شرط صبر، چوتھی شرط اخلاق، چوتھی شرط صبر۔ صبر اخلاق کی سب سے اعلیٰ چیز ہے، سارے اخلاق کا ایک لفظ ہے صبر، ساری اخلاقی صفات پر حاوی ایک لفظ صبر۔ لیکن ہر جگہ ناکامی کا مطلب پہلی شرط پہ ناکامی کا مطلب اور، دوسری شرط پہ ناکامی کا مطلب اور، تیسری شرط پہ ناکامی کا مطلب اور، چوتھی شرط پہ ناکامی کا مطلب اور۔ پہلی شرط ایمان، والعصر، اے شجاباد والو، ساری دنیا، ان الانسان لفی خسر، سب ناکام ہو گئے۔ یا اللہ کوئی بچا بھی صحیح، کیونکہ تیری ناکامی یہ نہیں ہے کہ پرچے میں فیل ہو گیا، الیکشن ہار گیا، تیرے ہاں کی ناکامی ہے کہ آگ میں چلا گیا۔ تو یا اللہ کوئی بچا کہاں؟ الا الذین آمنوا، جنہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بچ گئے، یہ بچ گئے، یہ ناکام نہیں۔ یہاں ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ جہنم کی ہمیشہ کی آگ، جہنم کی ہمیشہ کی آگ۔ دوزخ میں 7 حصے ہیں، 7۔
6 بڑی جیل ہیں جس میں جانے والا کبھی نہیں نکلے گا. ایک اوپر کی جیل ہے جس میں جانے والے سزا کے بعد نکل جائیں گے. جہنم، پھر حطمہ، پھر لظہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر ہاویہ. ہاویہ سے لے کر حطمہ، یہ 6 بڑی جیل ہیں. منافق اور مشرک اور مجوسی اور سابعی اور یہودی اور عیسائی، یہ حطمہ سے لے کر جہیم تک. حطمہ عیسائی، لظہ یہودی، سعیر سابعی، سقر مجوسی، جہیم مشرک، ہاویہ منافق. یہ 6 جیل ہیں جن میں جانے والا کبھی نہیں نکلے گا. اوپر جہنم ہے، جہنم اوپر جہنم، جہنم سب سے اوپر جہنم. الا الذین آمنوا، ایمان کی شرط لگنے سے سارا کافر ناکام. ان کی کوئی نیکی قبول نہیں، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ان کا ہر عمل بیکار، ان کا ہر عمل مردود. وہ کوئی نیکی کریں دنیا میں اللہ اجر دے گا، موت کے بعد نہیں دے گا. ایمان کی شرط نے سارے کافروں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا. وعملوا الصالحات، دوسری شرط عمل کیے، عمل کیے، عبادات، نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور حلال کمائی، ماں باپ کی خدمت، سچائی اور تواضع اور عاجزی اور راتوں کا رونا، قرآن کی تلاوت، زکوٰۃ کا دینا، عشر کا دینا، گالی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، جوئے سے بچنا، موسیقی سے بچنا، سود سے بچنا. یہ ساری نافرمانیوں سے بچے اور فرما برداریوں کے کام کیے. وعملوا الصالحات، یہ شرط سے ایمان والے ناکام ہو گئے. یہ ایمان والوں کی ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والوں کی ناکامی یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے. یہ پہلے جہنم میں جائیں گے، پھر سزا کاٹیں گے، پھر جنت میں جائیں گے. جہنم جو ایمان والوں کے لیے. پہلا دوزخی قابیل جس نے بھائی کو قتل کیا، حابیل. اگر وہ ایمان پہ مرا، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایات نہیں ہے کہ پھر اس کا کیا انجام ہوا. اگر وہ ایمان پہ مرا تو وہ پہلا دوزخی ہے اور آخری دوزخی اس امت میں سے ہے. میرے نبی نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینا، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینا. اور میرے نبی نے کہا میں اپنی آنکھوں سے اس کو دوزخ سے نکلتے دیکھ رہا ہوں. سب سے آخر میں وہ جہنم سے نکل رہا ہے. تو عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام. یہ ناکامی کیا ہے؟ یہ ناکامی یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ آپ پہ بش کے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ پہ بش کے سی، اللہ آپ پہ معاف کرے سی. یہ شیطان نے دھوکہ دیا لاکھوں کروڑوں ایمان والوں کو کہ اللہ آپ پہ بش کے سی. پھر رات کا چور اور تہجد گزار اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر تہجد کی کیا ضرورت ہے؟ ناچنے والی نے اور پردہ دار نے اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر پردے کی کیا ضرورت ہے؟ سود پہ کاروبار کرنے والے اور حلال میں پسنے والے نے اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پسنے کی کیا ضرورت ہے؟ حلال میں تنخواہ میں گھٹ گھٹ کے زندگی گزارنے والے اور رشوت اور خیانت کے ذریعے سے مال جمع کرنے والے نے اگر برابر ہو جانا ہے تو گھٹ گھٹ کے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھوٹ بولنے والے، سچ بولنے والے نے اگر برابر ہو جانا ہے تو سچ کی کڑوی گولیاں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور گرمیوں میں لو کے تھپیڑے سہ کر مسجد کو آنے میں اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر سارا دن گزارنا اگر برابر ہی ہو جانا ہے تو پھر یہ مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد بھی گرا دو، مندر بھی گرا دو. جب اللہ آپ پہ غفور الرحیم ہے کہ اللہ آپ پہ بشکن ہار ہے تو وقت کیا ضرورت ہے یہ بیت اللہ کے حج کی اور یہ عمرے اور یہ شریعت اور یہ قرآن اور یہ حدیث اور یہ قربانیاں اور یہ کربلائیں اور یہ بدر اور یہ احد، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ آپ پہ بش کے سی. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. میرا رب کہہ رہا ہے ان لوگوں کو بتا دو جو بے نمازی ہیں. نہیں، بے نمازی نہیں، بے نمازی نہیں. ان کو بتاؤ جو کبھی 2 نماز پڑھتے ہیں، کبھی 3 پڑھتے ہیں، کبھی 4 پڑھتے ہیں، کبھی 1 پڑھتے ہیں، کبھی 5 پڑھتے ہیں، کبھی 5 چھوڑتے ہیں. ان کو بتاؤ کہ میں نے تمہارے لیے ویل تیار کیا ہے. ویل، وہ ویل کیا بلا ہے؟ وہ دوزخ میں ایک وادی ہے جس سے جہنم کی وادی خود پناہ مانگتی ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. میرا رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نمازی بے نمازی برابر؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟
افنجعل المسلمین کالمجرمین، میں مجرم اور محرم ایک کر دوں گا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر ابو بکر کی قربانیاں صفر، عمر کی قربانیاں صفر، عثمان کی قربانیاں صفر، پھر بدر کی قربانیاں صفر، پھر علی کی قربانیاں صفر، پھر صحابہ کے فاقے صفر، اصحاب صفہ کے لٹکے ہوئے چہرے، ویران چہرے جن کو دیکھنے کے لیے فرشتے زمین پر اترتے تھے اور ان کی زیارت کرتے تھے، جن کی دعائیں اللہ کے عرش کو ہلا دیتی تھیں، جن کا رونا فرشتوں کو رلا دیتا تھا۔ ایک صحابی تہجد میں نفل پڑھ رہے اور رو رہے، میرے نبی پاس سے گزرے، اس کو نماز میں روتے دیکھا۔ جب وہ مسجد میں نماز کو آئے تو آپ نے کہا لقد ابکیت اعین ملأ من الملائکۃ کثیر، آج تیرا تہجد کا رونا آسمان کے فرشتوں کو رلا رہا تھا۔ پھر یہ سب صفر ہو گیا۔ عشر دینے والا نہ دینے والا اگر برابر ہے تو پھر یہ زکات دینے والا نہ دینے والا برابر ہے، سود کھانے والا نہ کھانے والا برابر ہے۔ اللہ آپ پہ بشکیسی، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ میرے بندو، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں مجرم محرم برابر کر دوں گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نمازی بے نمازی برابر؟ ام نجعل المتقین کالفجار۔ پھر اگلی سنو، میرا اللہ کہتا ہے وہ تمہارے اوپر کوئی کتاب آئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے، جسے تم پڑھتے ہو؟ جو کتاب میں نے اتاری ہے وہ تو کہہ رہی ہے بلا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ وہ تو کہہ رہی ہے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یا سود چھوڑ دو یا اللہ اس کے رسول کے خلاف پھر، یا اللہ اس کا رسول تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فویل للمصلین، میرا اللہ کہہ رہا ہے یا نمازوں کی غفلت چھوڑ دو یا بیل کی وادی میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا زکات دو یا پھر فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یا پھر یہی پیسہ آگ میں جلا کر تمہارے ماتھے پہ لگاؤں گا، تمہاری کمر پہ لگاؤں گا، تمہارے پہلو جلاؤں گا، پھر میں تم سے کہوں گا یہ وہ پیسہ ہے جس کی تم نے زکات ادا نہیں کی تھی۔ یہ تو میں قرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، تم نے کہاں پڑھا ہے؟ اللہ آپ پہ بشکیسی، کوئی مجھے بھی بتا دو، کہیں لکھا ہو تو ہم بھی یہ جھک جھک چھوڑ دیں، ہم بھی یہ تھک تھک چھوڑ دیں، اور ہم بھی لوگوں سے کہ جاؤ میاں موجہ کرو، مسیتاں ہٹا دو، مرکز گرا دو، خانقاہیں گرا دو، مدرسے گرا دو، کیونکہ اللہ آپ پہ بشکیسی۔ یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے میرے بھائیو؟ وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، ایمان کو مزین کر عمل کے ساتھ، ورنہ اللہ جہنم میں ڈالنے کا اعلان کرتا ہے۔ معاف کرے اس کی مرضی، معاف کرے اس کی مرضی، معاف کرے اس کی مرضی، اس کی رحمت کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ میں قانون بتا رہا ہوں، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور میرے نبی کا، اپنے نبی کے تمہیں فرمان بتا رہا ہوں، الجفا کل الجفا، الجفا کل الجفا۔ ظالم شویاباد کا سب سے بڑا ظالم کون؟ جو قتل کرے؟ کون؟ جو ڈاکہ ڈالے؟ کون؟ جو زنا کرے؟ کون؟ جو زمین دبا جائے؟ کون؟ جو کسی کا مکان کھا جائے، دبا جائے؟ نہیں 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 نہیں، الجفا کل الجفا، ظالم بہت بڑا ظالم شویاباد کا، ہند سندھ کا کون؟ میرے نبی نے کہا من سمع النداء فلم یجب، جس نے اذان کی آواز سنی اور نماز نہ اٹھ کے پڑھی، یہ سب سے بڑا ظالم ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ اپنے خالق کی پکار پہ نہ آیا، اپنے مالک کی پکار پہ نہ آیا، شہنشاہ اعظم کی پکار پہ نہ آیا، جس نے مجھے نطفے سے انسان بنایا۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین۔ اے ہائے، ایسی خوبصورت آیات میں میرا رب مجھے بتائے، او ظالم، تو مٹی، تو غذا، تو گندا پانی، تو نطفہ، تو علقہ، تو مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، پھر کھال، پھر نین نقش، پھر روح ڈالی، ثم السبیل یسرا، پھر تمہیں دنیا میں لایا، والارض فرشناها، زمین کا فرش بچھایا، الشمس والقمر دائبین، سورج چاند کو تیرا غلام بنایا، اور وجعلنا اللیل والنہار آیتین، دن اور رات تیرے لیے لے کر آیا، سخر لکم الانہار، دریا چلائے، بحال تیرے لیے،
لیے زمین کا فرش بچھایا، تھنوں سے دودھ اتارا، کلیوں کو مہکایا اور بلبل کو نغمایا اور بادلوں کو برسایا اور بارشوں کے قطروں سے تیری زمین کے سینے کو ٹھنڈا فرمایا، پھر سینہ چاک کر کے پھل نکالے، پھول نکالے، غلے نکالے، کروڑوں تیرے اوپر قربان کیے، ذبح کیے، میرا اتنا بھی حق نہیں میں کہوں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور تم کہو جو ساڈے کول پڑھی نہیں جاندی، دعا چا کرو جی، دعا چا کرو جی، پڑھی نہیں جاندی، دعا چا کرو، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، میری نعمتیں گن تو صحیح، مع ذلك اس کے باوجود کہ میرے پکارنے پر تو نہیں آتا، نہیں آتا، ان سالتنی اعطیت، تو جب ہاتھ اٹھاتا ہے میں تجھے عطا کرتا ہوں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ شرط لگی تو ایمان والے ناکام، کون سی ناکامی؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ سے ہو کر جنت میں جائیں گے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، یہ شرط اس امت پہ لگی ہے، پہلوں پہ نہیں تھی، اس امت پر ہے، کیوں کہ یہ آخری نبی کی آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پوری دنیا کے انسان ان میں جیسے صحت بگڑتی ہے ایسے ہی اخلاق بگڑتے ہیں، ایسے ہی ایمان بگڑتا ہے، ایسے ہی کردار بگڑتا ہے، تو صحت کو بنانے کے لیے طبیب، ڈاکٹر، میڈیکل کی محنت ہے، انسان کے اخلاق بگڑ جائیں بنانے کے لیے، ایمان بگڑ جائے بنانے کے لیے، کردار بگڑ جائے بنانے کے لیے، یہ دعوت کا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ اللہ نے سمت پہ فرض کیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، یہ تیسری شرط لگانے سے ایمان والے، عمل والے بھی ناکام، عمل والے بھی ناکام، وتواصوا بالحق، یہ تمہارا امتیازی کام ہے، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اے میرے نبی تو کہہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، صرف تیرا ہے یا کسی اور کا بھی ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، تو کہہ میرا بھی یہی کام ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں، اور جو میری شجاباد والی امت ہے اور میرے ایران، توران، ہند، سندھ، افغانستان اور ترکی اور امریکہ اور یورپ اور ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے میری امت میں شامل ہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اس کا کام بھی دعوت ہے، اس کا کام بھی تبلیغ ہے، یہ تیسری شرط لگانے سے عمل والے بھی، میری نظر آزاد نہیں ہے، اوپر کمپیوٹر ہے، ہر نظر لکھی جا رہی، میں نے کیا پہنا یہ لکھا گیا، میں نے کیا کھایا یہ لکھا گیا، میں کیا بولا، میں کدھر گیا، میں نے کیسے کمایا، میں کیسے بیٹھا، میرے جذبے کیسے، میرے خیال کیسے، میرے جذبات کیسے، اس سب پر میرے اللہ کی نظر ہے، پھر ایک دن اللہ ساری کائنات کو موت دے گا اور ہر چیز کو مٹا دے گا، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس قورت، سورج کی موت، واذا النجوم انکدرت، ستارے، واذا الجبال سیرت، پہاڑ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے وحشی درندے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر، یہ سب پر اللہ موت طاری کر رہا ہے، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ آیات اللہ کی قسم ہر آیت ایک دھماکہ ہے، دھماکہ، ایک ایٹمی دھماکے کی طرف پھٹتی ہے کہ وہ کیا دن ہوگا جب آسمان پھٹے گا، وہ کیا دن ہوگا جب سورج اندھا ہو جائے گا، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة الحاقة ما الحاقة وما أدراك
أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. یہ ساری آیات اس ظالم انسان کا انجام بتا رہی ہیں جسے نہ آج چلنے کا ہوش ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے، نہ گفتار کا ہوش ہے، نہ رفتار کا ہوش ہے. اپنی ذات کو اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے اپنا خالق خود ہے، اپنے آپ کو اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے اپنا مالک خود ہے. اللہ سے ایسے ٹکراتا ہے جیسے اللہ کے ہمسر برابر اور ٹکر کا ہے. اللہ اس کو ایسے سامنے غراتا ہے جیسے موت اس کا شکار نہ کر سکی، جیسے یہ فرشتوں سے بچ جائے گا، جیسے یہ جہنم کو بجھا دے گا، جیسے اسے جنت نے اس کا اتنا ٹھیکہ لے لیا ہو. میرے بھائیو، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. مجھے غافل نہ سمجھنا، میں دیکھتا ہوں کون کیا کرتا ہے. گھنگرو چھنکا اس نے دیکھا، جام چھلکا اس نے دیکھا، آنسو ٹپکا اس نے دیکھا، کان گانے پہ لگے اس نے دیکھا، کان قرآن پہ لگے اس نے دیکھا، کپڑے اتار کے ناچنے والی ناچی اس نے دیکھا، رات کی تنہائی میں تہجد میں رونے والا اس نے دیکھا، چوری کرنے والا اس کی نظر میں، تہجد میں تڑپنے والا اس کی نظر میں، ترازو صحیح تولنے والا اس کی آنکھوں کے سامنے، اور ڈنڈی مارنے والا اس کی آنکھوں کے سامنے، غلط پیپر بنا کر لوگوں کو دھوکے دینے والا، فراڈ کرنے والا اس کے سامنے، ظالم بھی سامنے، مظلوم بھی سامنے. یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. کھرے کھوٹے کو پرکھا جا رہا ہے. لیحق الحق ویبطل الباطل، حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے. لیحیی من حی عن بینہ ویہلک من ہلک عن بینہ. ہاں، حق والے کو پتہ چلے میں ایمان پر ہوں، میں سلامتی والے راستے پر ہوں، اور ہلاک ہونے والے کو پتہ چلے کہ میری راہیں غلط تھیں، میں آنکھیں بند کر کے چلتا رہا اور میں نے کسی کے نہ سنی. لہذا ناکامی اندھیرے میں نہیں آئے گی، کامیابی اندھیرے میں نہیں آئے گی. چلنے والے کو پتہ ہے یہ راہیں کدھر کو جاتی ہیں. ایک آدمی نے ایک گشت میں بڑی بحث کی ہمارے ساتھ، بڑی بحث کی، پھر الگ ہو کر کہنے لگا تم سچے ہو ہم جھوٹے ہیں، تمہاری مانے تو یہ ساری لذتیں ہم سے چھوٹتی ہیں اور ہم ابھی ان لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. کہ یہ تو اپنے دل کو بہانا، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ہم بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ورنہ ہمیں پتہ ہے تم سچے ہو ہم جھوٹے ہیں. لیکن ہم اپنی لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم ابھی اپنی لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اور کب کسی کی لذتیں سلامت رہیں؟ کیا ٹوٹ نہ گئیں؟ کیا مٹ نہ گئیں؟ کیا موت نے اندھیرے میں دھکا نہ دے دیا؟ کیا منو مٹی کے نیچے سلا نہ دیا؟ کیا اولاد نے قبرستان کی راہیں نہ بھولا دی؟ باپ کی قبر بھی بھول گئے، چلو دادے پر دادے کی قبر بھولتے. میں ایک قبرستان میں ایک آدمی سے کہہ رہا ہوں میں آپ کے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے لے چلو. دادا نہیں، پردادا نہیں، باپ اور بیٹا پلوٹھی دا پتر. میں کہا میں نے پیو دی قبر تے لے جا، میں فاتحہ پڑھنا ہے. تو مجھے لے کر چلا، کہنے لگا یہ ہے ابا کی قبر. میں ہاتھ اٹھانے لگا تو دوسرے نے کہا یہ نہیں ہے تیرے باپ کی قبر. کا اچھا تو کدھر ہے؟ ادھر ہی تو تھی کہیں. اس نے مجھے 4 قبریں پھرائیں، اللہ کی قسم وہ باپ کی قبر نہ پہچان سکا. ہاں علی پیو دا کفنی میلا کوئی نہ ہوئے اسی قبر تے پتر نو پتہ ہی کوئی نہیں میرے پیو دی قبر کتھے ہے. یہ اس اولاد کا انجام ہے جس کی خاطر اللہ سے ٹکر، رسول سے ٹکر، جنت بھلائی، جہنم کے انگاروں کو خریدا، قبر کے اندھیروں کو خریدا. اپنی لذتوں کا یہ انجام ہے کہ قبر نے جھٹکا دیا، زبان پہ کیڑے پڑے. میں تمہیں کیا بتاؤں، اسی زبان کے چسکے پہ مرنے والا. میرے نبی نے کہا 6 میل لمبی زبان ہوگی. ہے زبان کے ایک چھالا پڑ جائے
نہ کھانا کھایا جاتا ہے، نہ پانی پیا جاتا ہے، نہ نیند آتی ہے۔ یہ زبان ہونٹوں کے اندر دانتوں کے پیچھے ہے، اور اس پہ ایک چھالا پڑ جائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ جب یہ منہ سے نکل کر 6 میل لمبی زبان ہوگی اور اس پر سانپ بھی چلیں اور بچھو بھی ڈسیں اور جہنم کی آگ بھی اسے جلائے، اس کا کیا حال ہوگا؟ 6 میل لمبی زبان کا اب زبان کے چسکے پورے کر۔ تو نے کہا شراب کا بھی چسکا، گالی کا بھی چسکا، جھوٹ کا بھی چسکا، غیبت کا بھی چسکا، برائی کا بھی چسکا، اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا بھی چسکا، لوگوں کو بے عزت کرنے کا بھی چسکا۔ آج اس کا بدلہ کیا ملا؟ 6 میل لمبی زبان ہے۔ ہائے ہائے، اس 1 انچ کی زبان پہ چھالا پڑ جائے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ 6 میل لمبی زبان پہ سانپ نے کاٹا تو کیا ہوگا؟ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ کمزور نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی ہے۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، ان القوة للہ جميعا، ان العزت للہ، قل ان الامر كله للہ، الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اے دنیا کے انسانوں، شہنشاہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، پہلے بھی اللہ، بعد میں بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، آگے بھی اللہ، اوپر بھی اللہ، نیچے بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ، بہاروں میں اللہ، خزاں میں اللہ، پہاڑوں میں اللہ، چوٹیوں پہ اللہ، دامن میں اللہ، اوسار میں اللہ، جنگلات میں اللہ، میدانوں وادیوں میں اللہ، صحراؤں میں ریت کے بگولوں میں اللہ، ہوا کے جھکڑ میں، باد صبا میں، باد سموم میں اللہ، بارش کے قطرے میں اللہ، بادل کی گرج میں اللہ، بجلی کی چمک اور کڑک میں اللہ، صدف کے قطرے کو موتی بنانے میں اللہ، پھول کے کھلنے میں اللہ، مہکانے میں اللہ، دودھ کا قطرہ ٹپکانے میں اللہ۔ جدھر دیکھو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ میرے بندو، آنکھیں پاک کرو اور کان پاک کرو تو کائنات کا چپا چپا تمہیں بتائے گا کہ اللہ ہے۔ ہوا کا ایک ایک جھونکا تمہیں اللہ کی تصویر سنائے گا کہ اللہ ہے۔ یہ اڑتے ہوئے پرندے، ان میں تمہیں دکھائی دے گا کہ اللہ ہے۔ یہ قوس قزح کے رنگ میں تمہیں دکھائی دے گا کہ اللہ ہے۔ اور خوبصورت بہار کے موسم میں کھلے ہوئے پھول ہی نہیں، یہ خالی ننگے درخت کی ایک ایک ٹہنی بھی تمہیں بتائے گی کہ اللہ ہے۔ پر تمہاری آنکھ حرام پہ ٹک گئی، تمہارے کان حرام پہ ٹک گئے، آنکھوں نے حرام دیکھا، اللہ نے اندھا کر دیا، کانوں نے حرام سنا، اللہ نے بہرا کر دیا۔ نہ قرآن کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ اللہ کے نغمے سنائی دیتے ہیں، نہ عبرت کے نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ جاؤ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ کوئی کتنا کمائے گا، کوئی کب تک لذتوں میں ڈوبے گا چلے گا، تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پتلا سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا۔ اللہ اصل حقیقت، اللہ حق، اس کی ذات حق، اس کا قرآن حق، اس کا رسول حق، اس کی قیامت حق، اس کی جنت حق، اس کی جہنم حق، اس کا حساب حق، پل صراط حق، موت حق، موت کے بعد زندگی حق۔ یہ سب حقائق ہیں، باقی سب جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، نظر غلط دیکھ رہی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ نصیب والا وہ ہے جو مرنے سے پہلے آنکھ کھول لے، ورنہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم لٹ گیا، ہائے ہائے بازی ہار گیا جس کی موت پہ آنکھ کھلی۔ اے وہ بازی ہار گیا جس کی موت پہ آنکھ کھلی، وہ لٹ گیا، اس کا سب کچھ چھن گیا جو مرنے سے پہلے ہوش میں نہ آیا۔ اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ زندگی امتحان ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔
اللہ راضی ہے تو ہم کامیاب، اللہ ناراض ہے تو ہم ناکام۔ اللہ کی رضا میری منزل مراد ہے، اللہ کو پا لینا میری اصل معراج ہے۔ میری اصل کامیابی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ الیکشن جیت جاؤں، کاروبار چل جائے، زمیندارہ چل جائے، صدر بن جاؤں، وزیر بن جاؤں، شہرت ہو جائے، واہ ہو جائے، میری نوکری لگ جائے، بڑا افسر بن جاؤں۔ ان میں سے ایک چیز بھی میری منزل نہیں ہے۔ یہ راستے کی چیزیں ہیں، ان کو منزل بنا کے چلنے والے آخر میں تھکتے ہیں، آخر میں روتے ہیں، آخر میں پچھتاتے ہیں، لیکن زندگی کی شام ہو چکی ہوتی ہے، واپس جانے کی راہیں گم ہو چکی ہوتی ہیں، اب آگے آ گئی ہے، پیچھے نہیں جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چل چل چل، شام ہوئی، پتہ چلا منزل آ گئی، پہنچے تو پتہ چلا یہ تو ہوٹل ہے، سرائے ہے، منزل تو نہیں ہے۔ ہاں، جس کی منزل اللہ بنا، جس کی منزل اللہ بنا، جس کی منزل اللہ بنا، جس نے اللہ کو مقصود بنایا، جس نے اللہ کو مقصود بنایا، جس نے اللہ کو مقصود بنایا، ہائے ہائے، اس کا ہر قدم کامیابی ہے، اس کا ہر قدم منزل کی طرف ہے، اس کا سونا بھی منزل کی طرف، جاگنا بھی منزل کی طرف، رونا بھی کامیابی، ہنسنا بھی کامیابی، تخت بھی کامیابی، تختہ بھی کامیابی، شہرت بھی کامیابی، گمنامی بھی کامیابی، فقر بھی کامیابی، اور تلنگری خنا بھی کامیابی۔ اللہ راضی ہے، میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا، مجھے ساری دنیا مل گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو تخت شاہی، حکومت، سخرنا لہ الریح، اوہو، لوگوں کے لیے تو زمین تابع ہوتی ہے، سلیمان کے لیے ہوا تابع، جنات تابع، چل تجری، وہ تو چلتی ہے بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اے ہوا میرے سلیمان کے تابع ہو جا، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اے جنات میرے سلیمان کے تابع ہو جاؤ۔ اللہ نے اتنا بڑا ملک دیا، دھرتی میں کسی کو ایسی بادشاہی نہ دے گا کہ جن بھی تابع، ہوا بھی تابع، پرندے بھی تابع، اور پرندوں بڑھ جائیں گی، گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گی۔ تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے، 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا، کبھی نیکی کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تو لوں گا، تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف۔ مثال دے رہا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھے، وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے، ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے، الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے، ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے۔ خود ہی انہیں پوچھ رہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا، تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی۔ اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی ہی نہیں۔ اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو، کہتے کچھ ہو۔ اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں۔ کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے تو فعل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے۔ بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں، پھر خطرناک ہے۔ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تُتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ یہ آیت۔ لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا، کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے۔ تو بھائیو، اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، کرتے رہنا، اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے۔ دین کے 2 حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے، پھیری پہ ہو، گھر پہ ہو، نماز نہ چھوڑو۔ رمضان کے روزے ہیں،
اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو، زکات دو. لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے، درمیان نہ چل، درمیان نہ چل. اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے، مت نہیں، ایسا نہ کر. تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے. سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جا تاکہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے. دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات، آپس کی معاشرت ہے. دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں، عبادات سے نہیں. عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے. تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق. یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد. اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد. تو آپ نے کہا وحسن وما هو به، ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے. انہوں نے کہا جی الصلاۃ، نماز. تو ہم نے کہا ہاں وحسنۃ وما هي بها، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں. تو انہوں نے کہا جی الحج، حج. تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. تو صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا. تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا. ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکات دینے والا بن چکا ہے اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے. اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے. اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس. تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے. تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات. اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے نا. ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے. جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی. تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے. چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں. تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں. تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج. لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں. تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے. اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے. یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. تو بھائیو یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں. وہ ہیں اچھے اخلاق.
اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو. میں نے ابھی بتایا تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو. لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے اخلاق, تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو, تھوڑا سا سختی دکھا, آنکھیں دکھا, تھوڑا شوں شاں کر. تو میرے رب نے کیا کہا, واہ, میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی. نماز کو کہا معتدل اعتدال, دعوت کو کہا اعتدال, اور اخلاق کو کیا کہا انک لعلی خلق عظیم. اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے نون, پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے, والقلم وما یسطرون, مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی وانک لعلی خلق عظیم, اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی, تیرے اخلاق بڑے عالی شان. یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں, انک لعلی, علا, علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے. علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں, اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے, تو ان پہ چھا چکا ہے. علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے. ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہے, 360 قسم, 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق. کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ افی منہا شیء, ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا, کوئی کمی کوئی پورے. یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا, صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق 360. تو بھائیو آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق, سب سے اعلیٰ درجے کا سبق. ابن خراش ایک بزرگ گزرے ہیں اس کے زمانے میں, حجاج کے زمانے میں. ان کی سچائی بڑی مشہور تھی. ان کے 2 بیٹے حجاج کے خلاف بغاوت میں جنگ لڑی, پھر وہ بھاگ گئے, پھر وہ چھپتے چھپاتے گھر آ گئے. سی آئی ڈی نے بتا دیا کہ ابن خراش کے بیٹے آ گئے. حجاج نے کہا آج ابن خراش کے سچ کا امتحان ہوگا. اس نے ان کو کھانے پہ بلایا, ویسے نہیں کھانے پہ بلایا, کوئی ماحول نہیں بنایا تفتیش کا, انویسٹیگیشن نہیں, کھانے پہ بلایا. کھانا کھاتے کھاتے ابن خراش آپ کے بچے وہ ہمارے خلاف لڑے تھے, کہیں وہ بھاگ بھوگ گئے, کہ ان کی خیر خبر ہے؟ تو وہ ہنس پڑے, کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں, گھر بیٹھے ہوئے آ گئے, پہنچ گئے. کہا سلام کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں, آپ کو آپ کے بچے گفٹ کرتا ہوں. اگر آپ جھوٹ بولتے تو آپ تینوں کی گردن اڑا دیتے. سلام کرتا ہوں, آپ کا آپ کے بچے مبارک ہو. کہ میرے نبی نے کہا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا, دھوکہ نہیں دے سکتا. میرے امتی سے ہر گناہ ہو سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا, دھوکہ نہیں دے سکتا. دیکھو میرے دفتر, میرے ملک کے بازار, میرے ملک کی منڈیاں, دھوکہ اور خیانت اور بددیانتی چند ٹکوں کے پیچھے, چند ٹکوں کے پیچھے. میرے بھائیو, میں جس قوم کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ جھوٹ بولے, وہ خیانت کرے, وہ نماز چھوڑے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم, سب کچھ ذبح کروا دیا, لیکن سچائی کو نہیں چھوڑا. حالانکہ یزید کی بیعت کرنے میں استغفار کا راستہ موجود تھا, مدینے جا کے توبہ کر لیتے, اور جنت کی سرداری تو پہلے ہی مل گئی تھی. آپ گرمی میں بیٹھے ہو, میں گرمی میں بیٹھا ہوں کہ اللہ معاف کر دے, لیکن کیا پتہ اللہ معاف کرے نہ کرے. لیکن یہ تو وہ شہزادے ہیں جو ماں کا دودھ پیتے تھے تو اللہ نے
کہ نبی نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حسن پیدا ہوئے, آپ نے کہا علی کیا نام رکھا؟ کہا جی حرب. کہا نہیں حسن. پھر حسین پیدا ہوئے, کیا نام رکھا؟ کہا جی حرب لڑاکا. کہا نہیں حسین. پھر فرمایا اللہ نے یہ 2 نام میرے بچوں کے لیے بچا کے رکھے تھے, آج تک کسی کو یہ نام نہیں ملے میرے بچوں کے لیے. اور یہ ذبح ہو رہے ہیں, ایک ایک کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ رہے ہیں کہ سچ نہیں چھوڑنا, دھوکہ نہیں دینا, جان دینی ہے, سچ نہیں چھوڑنا. چلو وہ تو بڑے عالی مقام اہل البیت تھے, آپ کو یزید کے بیٹے کی نہ سنو, معاویہ بن یزید 22 برس کی عمر میں حکمران بن گیا, جو کہ اس کا باپ 41 سال کی عمر میں مر گیا. 3 بر اعظم پہ حکومت, 3 بر اعظم پہ حکومت, 3 بر اعظم پر, اور 22 برس کی پاگل پن کی عمر. 40 دن حکومت کی اور سارے بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور کہا لوگو میرا باپ ظالم تھا, جبار تھا, اس نے اہل البیت کا خون بہایا, جس کرسی کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ تمہاری حکومت ہے, جس کو چاہتے ہو دے دو, میں یہ جا رہا ہوں. 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے گھر بیٹھ گیا, اور اس کا جنازہ نکلا, وہ خود نہیں نکلا. وہ میرا دفتر کا کلرک 100 روپے کے پیچھے ایمان بیچتا ہے, ریڑھی والا 10 روپے کے پیچھے ایمان بیچتا ہے. بدیانتی یہی تمہارے فیصل آباد کا قصہ ہے. میں واک کر کے آ رہا تھا فجر کی بات, تو میری نظر پڑی ایک ریڑھی والا, سفید داڑھی پگڑی, دور سے مجھے نظر آیا, بڑا پیارا لگا. جب میں قریب گزرا تو میں نے اس کو یوں دیکھا, اچھا لگا. تو وہ رو رہا تھا, یوں ایک ہاتھ اس کا ریڑھی پر تھا, ایک ہاتھ اس کا پیٹی پر تھا, یوں کھڑا ہوا اور خاموش, ساز خاموش فریاد سے معمور. تو میری نظروں میں تو پہلے سے تھا, جو کہ داڑھی پگڑی سے میں بڑا خوش ہو رہا تھا. تو میں نے کہا بزرگو کیا ہوا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے وہ پیٹی یوں کر دی, سیبوں کی پیٹی تھی, اوپر کی لیئر میں سیب ٹھیک تھے, نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے. مجھے کوئی اردو سپیکنگ لگتا تھا کیونکہ اس کا لہجہ بڑا خوبصورت تھا. مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب ہوں. اس نے جو بہت کے اوپر جو زور دیا نا, مجھے لگا جیسے نے چھری سے میرا کلیجہ کاٹ دیا. بیٹا میں بہت غریب, میں روزانہ منڈی سے ایک پیٹی لاتا ہوں اور عصر تک بک جاتی ہے, تو میں تازہ آٹا بچوں کے لیے لے کے جاتا ہوں, تازہ آٹا. آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی. دیکھو میں اب بھی رو رہا ہوں, حالانکہ اس واقعے کو 30 سال گزر چکے, اور میری جیب میں کچھ بھی نہیں تھا کہ میں اس کو دے دیتا. میں تو ایسی نماز پڑھ کے باہر نکل گیا تھا. تو یہ پیٹی کسی بیوروکریٹ نے تو نہیں لے کے آئی تھی کہ 22ویں گریڈ کا افسر بددیانت ہے یا 20ویں گریڈ کا پروفیسر بددیانت ہے یا صدر منڈی کا تاجر بددیانت. ایک مزدور نے پیٹی لگائی تھی. اور یہ یاد رکھنا, حکمرانوں کے تبدیلی سے حالات نہیں بدلتے, تمہارے بدلنے سے حالات بدلیں. تم یہاں جنید بغدادی کو بھی بٹھا دو تو صبح نہیں ہوگی جب تک میری اور تمہاری زندگی نہیں بدلے گی. تمہارے حوصلوں میں میوزک کی آواز سے چھت پھٹ رہی ہو تو جنید بغدادی کا حکمران ہونا تمہیں نفع نہیں پہنچائے گا. ہمارے دفتروں میں کلرک سے لے کر سیکٹری تک رشوت لے رہا ہو تو اولیاء کرام کی حکومت سے تقدیر کے فیصلے نہیں بدلیں گے. بنو امیہ کے حکمران ظالم تھے, لیکن اسلامی فتوحات کا دائرہ پھیل رہا تھا کیونکہ عوام اللہ کے بڑی محبت کرنے والے تھے, اللہ پہ مرمٹنے والے تھے, اللہ پہ قربان ہونے والے تھے. میرے بھائیو, اپنے آپ کو بدلنے سے شروع کرو. چھوٹا سا وظیفہ بتایا, سچ اور دیانت.
سچ اور دیانت. چھوٹا سا وظیفہ اپنے سے شروع کرو. سیاستدان برے ہیں، پہلے کون سے اچھے رہیں؟ حکمران برے ہیں، وہ برا ہے، وہ برا ہے. اگر تم اوروں کی برائی دیکھو گے تمہیں کوئی اچھا نظر ہی نہیں آئے گا. اپنی برائی دیکھو گے تو تمہیں سارے اچھے نظر آئیں گے. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، اپنی دیکھو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. دل دریاں سمندروں ڈوگے کون دلان دیاں جانے ہو. وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. اپنے اندر اپنے عیب تلاش کرو، تمہیں سارے اچھے نظر آئیں گے. یہاں سے جاؤ، سچائی لے کر جاؤ، دیانت لے کر جاؤ. یہ حکمرانوں کے قانون نافذ کرنے سے سچ نہیں آتا، حکمرانوں کی دیانت نافذ کرنے سے دیانت نہیں آتی. تیرا دل حکمران ہوگا سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، تب دیانت ہو. میرے عزیزو، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے اور اللہ کو خوبصورت نظر آنا ہے. اپنے حبیب کی زندگی اپناؤ اور سچائی اور دیانت. اور ایک آپ کے گھر کی زندگی سے متعلق بات ہے، اپنے گھروں میں محبت کی فضا قائم کرو. خاوند اور بیوی محبت کی فضا بناؤ، ماں باپ اولاد محبت کی فضا بناؤ، دفتر یونیورسٹی آفیسز کلاسز محبت کی فضا بناؤ.